الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، 8ویں جماعت اردو کتاب سے ہم زعفران سبق کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ زعفران کے عنوان سے جو مشہور شاعر کالیداس نے جس کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم اس کے سوالات لکھیں گے، پڑھیں گے۔ چلیے سب سے پہلے آپ لکھیے۔ پہلا سوال ہے، کس شاعر نے اپنی کتابوں میں زعفران کی جا بجا تعریف کی ہے؟ کس شاعر نے اپنی کتابوں میں زعفران کی جا بجا تعریف کی ہے؟ اور اس کا جواب آپ دیکھیے اپنی کتاب میں 95 صفحے پر پہلی سطر پہلی لائن ہے، اس میں لکھا ہے، مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ کالیداس مشہور سنسکرت کا جو ہے بہت مشہور شاعر اور ادیب مفکر تھا، اور زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، کس پھول کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے؟ زعفران چونکہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس کی بڑی خوبیاں ہیں، اس کی بڑی دوائیاں بنتی ہے، تو اس لیے یونانیوں کے یہاں بھی بلکہ ہر پوری دنیا میں اس زعفران کے پھول کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ اس لیے اس کا جواب ہے، زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ زعفران بادشاہوں کا پھول ہے، بادشاہوں نے اس کو پسند کیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ بادشاہوں کا پھول ہے، یعنی زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے، وادی میں زعفران کی کاشت کہاں کہاں کی جاتی ہے؟ اور اس کا جواب ہے، سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں۔ تو پامپور سب سے زیادہ اس کی کاشت ہوتی ہے پامپور میں۔ پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے، زیادہ تر پامپور کے ہی علاقے میں اس کی کھیتی ہوتی ہے۔ زعفران بہت ہی اچھی چیز ہے، ایک پھول میں 2 3 ریشیں ہوتی ہے، بہت ہی کم پیدا ہوتا ہے لیکن بہت ہی قیمت اس کی بڑی ہے، قیمت اس کی زیادہ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے کشمیر کے پامپور سری نگر سے جو کچھ دور پر ہے، نیشنل ہائی وے ہی پر پڑتا ہے، دائیں بائیں اس کا کھیت ہے، تو یہاں پر سب سے زیادہ زعفران کا کاشت ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال، کس ملک میں زعفران کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے؟ کس ملک میں زعفران کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے؟ آپ نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقہ کا لہو شامل ہوتا ہے، تو اس کو یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ یونانی اس کو بہت ہی پسند کرتے ہیں، مختلف دواؤں میں استعمال کرتے ہیں، تو یونانی دوا جو آپ نے سنا ہوگا تو ان یونانی دواؤں میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سوال ہے، زعفران کی کاشت کے لیے کس قسم کا کھیت، کس قسم کی زمین درکار ہے؟ زعفران کی کاشت کے لیے کس قسم کی زمین درکار ہے؟ تو اس کا جواب ہے، زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے، تو اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہے، خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہے۔
تو اس کھیت کے لیے